جب آپ بات کرتے ہیں ٹیلنٹ کی تو اس کے ساتھ ساتھ کیپیسٹی بھی ہوتی ہے، ایسی ہی بات ہے؟ ہاں وہی ٹیلنٹ کیپیسٹی، ہاں وہی بول رہا ہوں. ہاں کیپیسٹی اس کی بات ہے. اب ایک مسلم کنٹری میں اگر ایک نان مسلم کو آپ پرائم منسٹر بناتے ہیں جو کہ مسلم نہیں ہے، اور وہ ملک بنا ہے اسلام کے نام پہ، وہ ملک بنا ہے اس لیے کہ وہاں پہ ایون جو مائنورٹیز کو جو رائٹس ملیں، جو کہ ان کے ایبسلوٹ رائٹس ہیں، کوئی مسلم ان سے لے نہیں سکتا، وہ بھی ریلیجن کے ہی دیے ہوئے ہیں. تو آپ ایک نان مسلم سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ نان مسلم ہوتے ہوئے دو چیزیں، نمبر ون یہ کہ وہ نان مسلم ہو کہ وہ مسلمز کے ایکٹ پہ صحیح بہاف کر سکتا ہے، اور نمبر ٹو یہ کہ جب وہ میجورٹی مسلم کنٹری میں مسلمانوں کے لیے رولز بنائے گا تو ہر دفعہ وہ اپنے ریلیجن کے خلاف جا رہا ہوگا، یا اپنے سسٹم آف بلیف کے، بھلے وہ ایتھیسٹ کیوں نہیں ہے، اس کے خلاف جا رہا ہوگا. تو یہ اس کے ساتھ انصاف ہوگا؟ یہ مسلمانوں کے ساتھ انصاف ہوگا کہ ایک ایسا آدمی جو ان کے دین کو سمجھتا ہی نہیں ہے وہ ان کے لیے فیصلے کرے، جبکہ انہوں نے ملک بنایا اس لیے کہ وہاں پہ ہر چیز اسلامی ہو؟ یہ تو لوجک آپ کی یہیں پہ ختم ہو گئی. نہیں اگر پھر بھی مطلب وہ سب کچھ صحیح سے کرے گا یہ تو تو ہوگی آپ کی ذاتی بنانا رائے نا، چاہیے. آپ نے لوجک کی بات کی تھی، لوجک تو اگر اس پہ ڈیڈکٹیو لوجک اپلائی کریں تو بات تو یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. پریمس نمبر ون کہ جو اپنے ایک سسٹم کو سمجھتا ہے وہ اس کو بیسٹ وہی آدمی اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے. پریمس نمبر ٹو، جو نان مسلمس ہوتے ہیں وہ اسلامک سسٹم کو اس طرح سے نہیں سمجھتے، دیر فور نان مسلم کو اسلامی سسٹم کا رولر نہیں ہونا چاہیے. ڈیڈکٹیو ریزننگ ٹوٹلی آپ کے خلاف جاری ہے جو ڈیڈکٹیو لوجک ہے. اور اگر ایسا دیکھا جائے تو مسلم کو بھی مطلب نان مسلم جس میں لیڈر نہیں بننا چاہیے. اگر ان کا یہ رول ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، رولر کہیں پہ بھی نہیں بنا کرتا جو سسٹم کے خلاف ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ہاں پاکستان میں ہمارا یہ کانسٹیٹیوشن ہے کہ جو نان مسلم ہے وہ ملک کا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا. یہ اس بیس پہ ہے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن الاؤ نہیں کرتا ہے، کیونکہ ریلیجن از امپورٹنٹ تھنگ. اب ریلیجن کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں، کسی اور ملک میں چلتے ہیں، ایسے ملک میں چلتے ہیں جہاں پہ ریلیجن امپورٹنٹ نہیں ہے. وہاں پہ فار ایگزامپل کیپٹلزم امپورٹنٹ ہے. آپ کسی بھی کیپٹلسٹ کنٹری میں جا کے کسی سوشلسٹ سے کہیں، ایبسلوٹ سوشلسٹ جو ہے، یہ جو بنے ہوئے نا آج کل کے جو سوشلسٹ ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کو کہا جاتا ہے جو کیا اسے مہوجم کا ٹرم میرے ذہن سے نکل گئی ہے، جو ایکچوئل پیور سوشلسٹ ہیں. آپ کیپٹلسٹ ملکوں میں جا کے کہیں کہ آپ انہیں کہیں کہ آپ ان کو اجازت دیں کہ آپ کے پرائم منسٹر بن جائیں، پریزیڈنٹ بن جائیں، وہ ہنستے ہوئے آپ کو وہاں سے نکال دیں گے، اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ ان کو کیپٹلزم کا کیا پتا ہے، یہ تو سوشلسٹ آئیڈیولوجی اور ہے، یہ نہیں بن سکتے. اب وہاں پہ ریلیجن کی امپورٹنس نہیں ہے، لیکن وہاں پہ اکنامک سسٹمز کی امپورٹنٹ ہے. دیر فور ایک اکنامک سسٹم کا آدمی دوسرے ملک میں جو ڈومیننٹ اکنامک سسٹم ہے وہ اس میں نہیں جا سکتا، اس کو پرائم منسٹر وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو مجھے یہ بتائیں یہ کون سی لوجک ہے کہ ایسے کنٹریز جہاں پہ ریلیجن کی اہمیت نہیں ہے ان کی ایگزامپل آپ ٹھونس رہے ہیں ایسے کنٹری پہ جہاں پہ ریلیجن کی اہمیت ہے؟ واٹ کائنڈ آف لوجک از دیٹ؟ پر ٹرکی میں دیکھو نا، وہاں پر تو وہ سیکولر دیش ہے نا، وہ مسلم بھی ہے اور سیکولر بھی. ایسے دیشوں کا آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو سیکولر دیش ہے اس کا سٹینڈرڈ آپ پاکستان جیسے ملک پہ کیوں اپلائی کریں گے؟ پاکستان تو سیکولر نہیں ہے. ہاں وہ پاکستان، ہاں اس کے لیے آپ بول سکتے ہیں، پر ٹرکی میں تو ہے نا، وہاں پہ اگر نان مسلم چاہے تو بن سکتا ہے کیا پرائم منسٹر؟ تو ان کو انہوں نے اور وہ ترکی کی اگزامپل آپ اس لیے نہ دیا کریں کہ ترکی نے اسلامک ویلیوز کو ریکلیم کیا ہے کوئی لگ بھگ 100 سال کے بعد. سسٹم وہاں پہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے، دیٹ از ٹرو، لیکن وہ آہستہ آہستہ بٹ بائی بٹ اس کو ریکلیم کر رہے ہیں. تو ٹرکی ایک ٹرانزیشنل فیز میں ہے، 18-20 سال کا ان کا ایک پروسیس چل رہا ہے، ممکن ان کو 10-15 سال اور لگ جائیں، لیکن دے آر ہیڈنگ ٹورڈز دیٹ. مطلب اس میں کون سی آپ نے اس میں کوئی ایسی خاص بات کہہ دی کہ جس سے کوئی لاجک ڈیفیٹ ہو رہی ہے، جبکہ لاجک ٹوٹل آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے؟